بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین کی کچھ چند صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہیں کہ مولا کریم نے ان صفات والے بندوں کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو نیکوکار بن جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو ان صفات سے محبت ہے۔ جس انسان میں یہ صفات آ جائیں گی وہ انسان بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے۔ یہ کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقطہ کمال تک موجود تھی۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمالات ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہم نیکی کرنے والے ہیں؟ کیا ہم تقوی توبہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھتے ہیں؟ اگر جو ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے بار بار مانگتے ہیں، ایک بار توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو حدیث قدسیہ میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کا جو چیز ذریعہ بنی وہ محبت تھی۔ گویا تعین اول تعین حبی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اب چاہتے کیا ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ میرے ایسے بندے بن کر رہیں گے، ان کے دل میں میری محبت لبریز ہوں گے، ان کے دلوں میں میری محبت چھائی ہوئی ہو، یعنی ان کے دلوں میں اللہ آیا ہوا ہو، ان کے دلوں میں اللہ سمایا ہوا ہو، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ چھایا ہوا ہو۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق اس لیے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے ایک اپنا خلیفہ اپنا نائب بنا کر انسان کو بھیجا۔ تو کیا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ کیا دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کل جو ہماری پریشانیوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، اصل میں یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ سے محبت نہیں ہمیں۔ ہم مخلوق کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ بازاریں کھلی ہوئی ہیں، رات تراویح کے ٹائم ہم لوگ ڈراموں میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے اس دل میں غالب آ جائے گی؟ جس دن ہمارے دل میں اللہ کی محبت غالب آ گئی، اس دن اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ہم سب پہ مہربان کر دینا ہے۔ اللہ سے محبت کیجیے۔